14ویں پارے کے 19ویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے. وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے. والبغی، اور سرکشی سے روکتا ہے. اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا. یہ بڑی جامع آیت ہے، اسلامی شریعت کا پورا خلاصہ ہے. یہ آیت ایسی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور پھر بعد میں وہ اسلام لے آئے. یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کو سن کر ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے کافر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ آیت اتنی پیاری ہے کہ جمعے کے خطبے میں دوسرے خطبے کے آخر میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو. اذا عاہدتم، جب تم عہد باندھو، یعنی جب عہد کرو تو اسے پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا. عورت تھی، اس کی عقل میں فطور تھا. یہ عورت مکہ مکرمہ میں رہتی تھی، اس کا نام ریت بنت عمرو تھا. یہ صبح سے لے کر دوپہر تک اپنی باندیوں کو حکم دیتی کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنائے، اور دوپہر کو جب دھاگے سے کپڑا بن جاتا تو پھر انہیں کہتی کہ ایک ایک دھاگا الگ الگ کر دو. تو وہ پھر ایک ایک دھاگے کو الگ الگ کرتے ہیں، تو شام تک وہ سارے دوبارے دھاگے بن جاتے ہیں. تو یہ صبح و شام اس کا یہی معاملہ تھا، کیونکہ یہ بیوقوف عورت تھی اور یہ بے عقل تھی، اس کی عقل میں فطور تھا. تو فرمایا اس طرح تم اپنے عہد مضبوط کر کے پھر مت توڑو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. حضرت مجاہد کا قول یہ ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے وہ حلف کرتے، معاہدہ کرتے، اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے وہ معاہدہ توڑ دیتے اور وہ دوسروں سے کر لیتے. تو اس سے منع کیا گیا. انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. تو جب انسان بات کہہ دے، معاہدہ ہو جائے، تو اب وہ اس پہ قائم رہے، امتحان ہوتا ہے. بس اوقات اسے پھر کوئی اچھی چیز نظر آ جاتی ہے تو جو بات ہو گئی وہ ہو گئی، اسے اپنے قول سے اور اپنے وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جو باتیں تم اختلاف کرتے ہو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ باتیں تمہارے لیے ضرور و ضرور ظاہر کر دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت کر دیتا، سبھی ہدایت یافتہ ہوتے. لیکن اس صورت میں ہوتا یہ کہ کفر کی طرف جانے کی کسی میں جرت نہ ہوتی، تو پھر یہ دنیا دار الامتحان نہ ہوتا.
یہ دنیا دارالعمل نہ ہوتا، یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی، دارالعمل نہ ہوتی. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کرتے ہو ضرور بضرور اس سے تم سے پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں برائی چکھنی ہو بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں بڑا عذاب ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام حاصل نہ کرو، یعنی تھوڑی دنیا کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور قسمیں کھا کر نہ پھرو. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ سب فانی ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور ہم صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے، جو انہوں نے اچھے کام کیے ان اچھے کاموں پر اجر ملے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد یا عورت اچھے عمل کرے، وہو مؤمن، اور وہ مسلمان بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ضرور بضرور ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، دنیا میں بھی سکون، قبر و آخرت میں بھی چین. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کام کیا کرتے تھے ان میں سے جو اچھے کام تھے ان کا ہم انہیں ضرور بضرور اچھا صلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا سنت ہے. پہلے اعوذ باللہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ پڑھیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک یہ شیطان ایمان والوں پر کوئی قابو نہیں رکھتا. وعلی ربہم یتوکلون، وہ ایمان والے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ شیطان کے کنٹرول میں نہیں آتے، شیطان کی باتیں وہ نہیں مانیں گے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا غلبہ اور قابو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں. والذین هم به مشرکون، اور ان لوگوں پر شیطان کا قابو ہے جو مشرک ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے.